علی نے ان دونوں کی گفتگو کافی غور سے سنی تھی اور اب اپنی نیلی آنکھیں چھوٹی کیے ماریا کو جانچ رہا تھا، جس کی نگاہیں ہر تھوڑی دیر بعد بھٹک کر حنان پر جا ٹکتی تھی۔ علی کو سب سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی۔ علی کو پتہ چل گیا، برا ہوا، اب تو پورے محلے کو معلوم ہو جانا ہے۔ علی اور اس خبر کو چھپا رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا بس چلے تو اس خبر کو عالمی سطح پر اٹھا دے۔ مجھے بتا علی، اب میں کیا کروں؟ حیدر بے بس سا علی سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت علی حیدر کے گھر پہ تھا۔ صبر کر لڑکے، ابھی تیرے نکاح کو 24 گھنٹے نہیں گزرے اور تو نے ہار مان لی۔ علی نے چپس کھاتے ہوئے اسے لتاڑا۔ نہیں یار، میں نے ہار نہیں مانی، میں بس پریشان ہو گیا ہوں۔ حریم نے مجھ سے ملنا تو دور، مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کی۔ دیکھ، یہ عورتیں نا ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہیں، انہیں سیدھا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ عورتیں، علی نے کہا، مجھے لیکچر نہیں سننا، مسئلے کا حل بتاؤ۔ حیدر نے بیزاری سے کہا، بڑا ہی کوئی بے صبرا ہے بھائی تو۔ ٹھہر، میں حل کرتا ہوں تیرا مسئلہ، لیکن پہلے تو اپنی بہن کی نند کو بلا۔ کیوں؟ حیدر نے اچنبھے سے پوچھا۔ تجھے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے کہ نہیں؟ اچھا، بلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لاؤنج میں ماریا بھی موجود تھی اور حیدر علی اور اسے کافی سنجیدگی سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ جسے وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے سن رہے تھے۔ تو پھر تم دونوں تیار ہو؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں میں تو تیار ہوں، حیدر سے پوچھ لو۔ ماریا نے رضامندی دے دی۔ یار حریم کیا سوچے گی؟ حیدر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، پھر تو روتا رہ۔ علی ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہونے لگا۔ اوکے اوکے، میں تیار ہوں، حیدر نے جلدی سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے گائز؟ حنان نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے دیکھ کر ماریا کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیسے ہیں خان صاحب؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک، کیسے ہیں آپ حنان؟ ماریا نے بھی تکلفاً پوچھا۔ الحمدللہ، حنان جواب دیتے ہوئے حیدر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور دلہے صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہی ہوں، اس نے بیزاری سے کہا تو وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ تو مس ماریا، آپ حنان کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی؟ علی نے بات بدلنے کی خاطر بلند آواز میں پوچھا۔ میری یونیورسٹی نہیں تھی وہ، میں نے بتایا کہ میں صرف ایک سیمسٹر کے لیے گیا تھا وہاں، حنان نے تصحیح کی۔ ملازمہ وہاں چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک سیمسٹر ہی صحیح، لیکن تو وہاں گیا تھا نا؟ تو ماریا آپ یہ بتائیے کہ اس حنان نے وہاں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا، جبکہ حیدر بیزار سا ہی بیٹھا تھا۔ یہ بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، لیکن صرف چند ایک اسٹوڈنٹس کے علاوہ کسی سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس نے بتانا شروع کیا جبکہ حنان مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کی خود اعتمادی کو بڑھا دیا تھا۔ مجھ سمیت نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کا حنان پر کرش تھا، لیکن یہ تو کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ چائے نے حنان کا منہ جلا دیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنے سکون سے یہ سب بھی کہہ دے گی۔ تو کیا تمہیں بھی یہ پسند تھا؟ حیدر کو دلچسپی ہوئی جبکہ حنان خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ مجھے آج بھی یہ پسند ہے، بلکہ میں تو تب ہی اسے پرپوز کر دیتی، لیکن تب تک حنان اپنا سیمسٹر مکمل کر کے چلا گیا تھا۔ وہ بے حد بولڈ لڑکی تھی، لیکن حنان کو یہ بولڈنیس پسند نہیں تھی۔ اس کی تیوری پر بل پڑے تھے۔ میں چلتا ہوں حیدر، حنان کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ حیدر سمجھ گیا تھا کہ اسے برا لگا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، حیدر نے کہا۔ حنان ماریا پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ کیا اسے برا لگا؟ ماریا نے پوچھا۔ کہ پاکستان ہے ماریا، یہاں ان سب باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حیدر نے اسے سمجھایا۔ پر میں نے تو وہی کہا جو سچ تھا، کیا سچ بولنا بھی غلط ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حیدر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ماریا کو مخاطب کیا۔ کیا تم سچ میں حنان کو پسند کرتی ہو؟ علی نے نیلی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں سچ میں اسے پسند کرتی ہوں، ماریا نے کہا۔ فکر مت کرو بہن، میں ہوں نا، میں تمہارے لیے اسے راضی کر کے ہی رہوں گا، علی نے اسے تسلی دی تو حیدر نے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ وہ علی کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ چکا تھا۔ تم واقعی اسے راضی کر لو گے؟ اس نے امید سے پوچھا۔ ہاں بالکل، بس تم حیدر کا مسئلہ حل کر دو، علی نے کہا، جبکہ حیدر یہ سوچ رہا تھا کہ علی کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے۔ حمزہ،
وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا جب حریم اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ چائے؟ اس نے چائے کا کپ اسے دیا۔ اس نے کپ لے کر ٹیبل پہ رکھ دیا۔ حمزہ تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ حریم نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سوری، مجھ سے غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ کوئی بات نہیں حریم، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، حمزہ نے کہا۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اور تم نے ایسا کیوں کہا تھا کہ آج سے میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ حریم نے اس کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جیسے تم نے غصے میں وہ بات کہی تھی ویسے ہی غصے میں نے بھی کہہ دیا تھا، لیکن کیا میرے کہہ دینے سے تمہارا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ حمزہ نے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے نا، بس یہی کافی ہے۔ بس حیدر سے ایسی کوئی بات مت کہنا، کیونکہ ہم تو تمہارے اپنے ہیں، ہم تمہاری غلط باتوں کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن حیدر ضروری نہیں ہے کہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا دل بھی ہماری طرح بڑا ہو۔ حمزہ نے سمجھایا تو حریم کا سر جھک گیا۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ حیدر کو کیا کیا کہہ آئی تھی؟ چائے جلا دی ہے کیا چڑیل؟ حمزہ نے چائے کا پہلا گھونٹ بھر کر برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو؟ وہ حیران ہوئی۔ واپس لے جاؤ اسے، میں نے نہیں پینی اتنی کڑوی چائے، بلکہ اپنے منہ جیسی چائے بنائی ہے۔ حمزہ نے چائے کا کپ پٹکتے ہوئے کہا۔ تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو، اتنی بری لگ رہی ہے تو جا کے خود بنا لو۔ جواباً وہ بھی غصے سے بولی۔ کیوں؟ میں کیوں بناؤں؟ یہ میرا کام نہیں تمہارا کام ہے، جا کے دوبارہ بنا کے لاؤ، چلو اٹھو شاباش۔ حمزہ نے کہا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اٹھی۔ دوبارہ بھی ایسے ہی بنا کے لاؤں گی، دیکھ لینا، وہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ حمزہ ہنس رہا تھا۔ چائے بری نہیں تھی، لیکن کیا کریں، بہن کو تنگ کرنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے کام میں کہاں ہے۔ حیدر اپنی نئی گاڑی کے پاس کھڑا تھا جو کل ہی اسے اس کے پاپا نے گفٹ کی تھی۔ تبھی ماریا باہر آئی۔ کیا ہوا ماریا؟ حیدر نے اسے باہر آتا دیکھ کر پوچھا۔ آج میں گھر واپس جا رہی ہوں، کیا تم مجھے ڈراپ کر دو گے؟ اس نے حیدر سے پوچھا۔ لیکن تم تو صفدر کے ساتھ، حیدر بولتے بولتے رکا۔ اس کی نظریں روشنا کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی حریم پر پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ ماریا کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہاں شور، میں فارغ ہی ہوں، ابھی تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، حیدر نے خاصی بلند آواز میں کہا تو حریم کی نظریں اس پہ پڑیں۔ صرف ڈراپ؟ تو مجھے آئس کریم بھی کھلاؤ گے؟ یہ تمہاری نئی گاڑی کی خوشی میں ہوگا، ماریا نے دھونس جماتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، جو حکم آپ کا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ حریم نے حیرت زدہ چہرے کے ساتھ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ماریا کیسے ہنس کے بات کر رہی تھی حیدر کے ساتھ، اور حیدر کو دیکھو ذرا، ہمیں تو ٹریٹ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ کیسے آئس کریم کھلانے کے لیے جا رہا ہے۔ روشنا نے ناگواری سے کہا۔ چھوڑو ان دونوں کو، تم بتاؤ یہ ثنا کہاں ہے؟ حریم نے بات بدل دی۔ ثنا کا آج ٹیسٹ ہے تو وہ لیٹ آئے گی یونیورسٹی سے، روشنا بتانے لگی، جبکہ حریم کا ذہن بار بار حیدر اور ماریا کو سوچ رہا تھا۔ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ وہی سنسان سڑک، وہی سرد موسم، وہی رات کی تاریکی اور ہانیہ کی وہی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ نیند میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا ہانی، میں نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ انہیں ہم سے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن پھر بھی، عمر نے مایوسی سے کہا۔ بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چوری نہیں کی، ہانیہ روحان سے لہجے میں بولی۔ مجھے پتا ہے ہانی، تم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے الزام لگایا ہے تم پر، وہ بولا تو ہانیہ چپ ہوئی۔ کافی دیر تک وہ دونوں خاموش چلتے رہے۔ بھائی اب ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے پھر پریشانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، پھر سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا، پھر جگ سے گلاس میں پانی ڈالا۔ پانی پی کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ گراؤنڈ سے سر ٹکائے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکالی اور اسے نظروں کے سامنے کیا۔ سوری ہانی، میں کچھ نہیں کر سکا تمہارے لیے، میں بہت بے بس ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیوں زندہ ہوں۔ وہ تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ رات کے 3 بجے تھے، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ شفا ابھی کالج سے آئی تھی اور اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے علی نے روک لیا۔ کیا ہوا؟ شفا نے بیزاری سے پوچھا۔ میرا ایک کام کرو گی؟
اس نے انتہائی شرافت سے شفا سے پوچھا۔ بولو کیا کرنا ہے؟ دھوپ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اسی لیے اس نے ہاتھوں سے ماتھے پر چھجا بنا رکھا تھا۔ یہ اسائنمنٹ تم لے جا کر روشن آرا کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ حمزہ نے دی ہے۔ اسے یہ بھی بتانا کہ حمزہ نے معذرت کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کی مصروفیت کے باعث وہ اسائنمنٹ والی بات بالکل ہی بھول چکا تھا، لیکن اب اس کو یاد آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی اسے کہیں جانا تھا، اسی لیے اس نے تمہارے ہاتھوں بھجوا دی ہے۔ علی نے تفصیل سے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حمزہ نے نہیں بھیجا ہے۔ شفا نے اطمینان سے کہا۔ بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو، حمزہ تو اس بات کو بھول بھی چکا ہے کہ روشن آرا نے اس سے اسائنمنٹ مانگی تھی۔ اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ تو پھر تم کیوں اس کی مدد کر رہے ہو، اور وہ بھی حمزہ کا نام لے کے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے سمجھ گئی، لیکن میں کیوں تمہارا کام کروں؟ تم خود بھی تو دے سکتے ہو اسے، شفا نے پوچھا۔ لیکن میری بات پر وہ یقین نہیں کرے گی۔ لیکن تم تو اس کی دوست ہو نا، تمہاری بات مان لے گی۔ ویسے شفا نے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، ویسے بھی پرسوں حریم کے نکاح والے دن اس نے میرے بولنے پر بہت اعتراض کیا تھا۔ اب مزہ آئے گا، میں بھی اس سے بدلہ لوں گی اور اسے بس کتنا بولتی ہو تم، علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شفا نے اسے گھورا۔ لاؤ دو۔ اس نے علی سے فائل مانگی تو اس نے فائل اس کے حوالے کر دی۔ کام ہو جائے گا، شفا نے مسکراتے ہوئے کہا اور روشنا کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کے انتظار میں 10 سال گزر گئے بابا، کب آئیں گے آپ؟ روشنا حسرت سے اپنے باپ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں انہوں نے آرمی وردی زیب تن کی ہوئی تھی اور مسکرا رہے تھے۔ میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں۔ بھیا کہتے ہیں کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، لیکن پتہ ہے بابا، مجھے یقین نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ بہت جلد واپس آئیں گے، مجھے یقین ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو گڑیا؟ کیپٹن رضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، بس بابا کو یاد کر رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، رضا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں سفری بیگ اٹھا رکھا تھا۔ جی بھیا کہیے، اس نے پوچھا۔ مجھے ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر بلایا گیا ہے اور مجھے ابھی جانا ہے، تو میں ابھی نکل رہا ہوں، تم مما کا خیال رکھنا۔ لیکن کیوں بھیا، ابھی تو آپ آئے تھے۔ میں بس 2 دن کی چھٹی پر آیا تھا، ویسے بھی رات تک مجھے چلے ہی جانا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے صبح ہی جانا پڑ رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، تم مما کا خیال رکھو گی، اپنی پڑھائی پر دھیان دو گی، اور اگر میں واپس نہ آؤں تو مما کا سہارا بنو گی۔ وہ جانے سے پہلے ہمیشہ یہی کہتا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا، اپنا بیگ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ خدا حافظ، روشنا نے اداسی سے کہا تھا۔ رضا کے جانے کے بعد وہ اگلے 2 گھنٹوں تک وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ شاید مزید کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی جب بیل بج اٹھی۔ اب کون آ گیا؟ وہ حیرت سے کہتی دروازے پر آئی۔ وہاں شفا کھڑی تھی۔ ارے شفا، تم اندر آؤ، روشنا نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں یار، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ وہ تو راستے میں میرا مطلب حمزہ مل گیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ اسائنمنٹ تمہیں دے دوں، شفا نے کہتے ہوئے فائل بڑھائی۔ لیکن وہ خود کیوں نہیں آیا دینے؟ روشنا نے فائل لیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اسے کوئی ضروری کام تھا، اسی لیے مجھے دے گیا۔ اوہ، چلو اسے تھینکس کہہ دوں۔ روشنا نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین آن کی۔ نہیں، شفا ہڑبڑا کے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ روشنا مزید حیران ہوئی۔ وہ حمزہ نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی دیر ہونے کی وجہ سے تم سے شرمندہ ہے، تو تم اسے تھینکس بول کر مزید شرمندہ مت کرو۔ شفا نے جلدی جھوٹ بولا اور دل ہی دل میں علی کو کوسا، جو اسے مشکل میں پھنسا گیا تھا۔ اوہ چلو ٹھیک ہے، روشنا نے کہتے ہوئے فائل کے شروع کے 2-3 صفحات پلٹ کر دیکھا تو وہاں سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ چلو شکریہ تمہارا، روشنا نے مسکراتے ہوئے فائل بند کر دی۔ چلو میں چلتی ہوں، خدا حافظ، شفا کہتی ہوئی چلی گئی۔ وہ سکون سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیدر، تمہارے اس مشن کے چکر میں کہیں میں حریم کی نظروں میں بری نہ بن جاؤں، ماریا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ حریم کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے پسندیدگی واضح دیکھ چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آخر میں سب بتا دوں گا اسے، حیدر نے اسے تسلی دی۔ تم میرے اچھے دوست ہو، اسی لیے مدد کر رہی ہوں تمہاری، ورنہ میں ایسے کام نہیں کرتی، اس نے نروٹھے انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ پتہ ہے مجھے، بہت شکریہ تمہارا۔ خیر یہ شکریہ تم مجھے آئس کریم کھلا کر بھی کہہ سکتے ہو، وہ بھی کھلا دوں گا، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم حنان کو سچ میں پسند کرتی ہو؟
حیدر نے پوچھا۔ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی تھی؟ اس نے گفگی سے کہا۔ نہیں، وہ اچھا لڑکا ہے لیکن شاید تم اس کا آئیڈیل نہ ہو۔ حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھو ماریا، پلیز میری باتوں کا برا نہ ماننا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنان کے نزدیک تم بولڈ ہو اور اسے ایسی بولڈنس پسند نہیں ہے کیونکہ وہ اندر سے روایتی پٹھان ہے۔ حیدر نے اسے سمجھایا۔ تو تم مجھے بتاؤ نا کہ اسے کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں، میں ویسے ہی بننے کی کوشش کروں گی۔ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں ماریا، کبھی بھی کسی کے لیے اپنے آپ کو مت بدلنا، بلکہ تم جیسی ہو ویسے ہی سامنے والے کا دل جیت کر دکھاؤ۔ حیدر نے اسے سمجھایا تو اس نے بس اسبات میں سر ہلایا۔ چلو آئس کریم پارلر آ گیا، بتاؤ کون سا فلیور لاؤں تمہارے لیے؟ حیدر نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے پوچھا۔ چاکلیٹ، وہ مسکرائی۔ اوکے، میں بس ابھی آیا۔ وہ گیٹ کھولتا گاڑی سے اتر گیا، جبکہ ماریا سوچ رہی تھی کہ بھلے سے حیدر کی بات ٹھیک تھی کہ انسان کو کسی کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیے، لیکن وہ ایسا کرے گی۔ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنائے گی جیسا حنان چاہتا ہے۔ حیدر، حنان، ارسلان، حمزہ اور عمر اس وقت حیدر کی نئی گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے۔ کوئی گاڑی کی قیمت اور ماڈل پوچھ رہا تھا، کوئی تعریفیں کر رہا تھا تو کوئی گاڑی کے ساتھ سیلفی لینے میں مگن تھا۔ ارسلان، تجھے پتہ چلا کہ حنان کے بارے میں نئی خبریں مل رہی ہیں؟ حمزہ نے مخاطب ارسلان کو کیا تھا، لیکن دیکھ وہ حنان کو رہا تھا۔ کیسی خبریں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ انجان نہ بن، ارسلان نے بھی شرارت سے کہا۔ کیسی خبر؟ مجھے بھی بتاؤ۔ عمر شاید لا علم تھا۔ اپنا حنان زبردست قسم کا کارنامہ انجام دے کر آیا ہے کیلیفورنیا میں، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی اس نے۔ حمزہ شرارت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اور بس حنان کو ساری بات سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ تو نے بکواس کی ہے ان سے؟ اس نے حیدر کو گدی سے پکڑا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کہا، یہ سب اس علی کا کارنامہ ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے گردن چھڑوائی تھی۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ عمر نے بیزاری سے پوچھا۔ ٹھہر، میں بتاتا ہوں تجھے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ بجوں کی جو نند ہے ماریا، وہ… حیدر نے اسے بتانا شروع کیا۔ عمر کا ری ایکشن نارمل ہی تھا، وہ کسی بھی بات کو سیریس لینے کا عادی نہیں تھا، البتہ ارسلان اور حمزہ کی معنی خیز مسکراہٹ حنان کا خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ تو آپ اس سب کی وضاحت دینا پسند کریں گے؟ حمزہ نے پوچھا۔ بات سن، اگر کوئی مجھے پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اسے پسند کروں، اور ویسے بھی وہ ایک بے انتہا بولڈ لڑکی ہے اور مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند۔ حنان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کیسی لڑکیاں پسند ہیں خان صاحب کو؟ علی نہ جانے کہاں سے نازل ہوا تھا۔ چلو بھائی، بس تیری ہی کمی تھی، حمزہ نے اسے وہاں دیکھ کر کہا، جبکہ حنان نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ ادھر آ کمینے، حنان نے دانت پیستے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ یہ کس طرح مخاطب کر رہے ہیں آپ مجھے؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے میرے لال، پیار سے مخاطب کیا ہے آپ کو، میں ایسے ہی بلاتا ہوں اپنے دوستوں کو۔ مطلب بلانے سے پہلے ہی ذلیل کر دیتے ہو؟ علی نے پوچھا۔ یہ تو کون سی خبریں اڑاتا پھر رہا ہے میرے بارے میں، وہ بھی بنا تصدیق کے؟ مجھے تو میرے ذرائع سے خبر ملی تھی، علی نے بے نیازی سے کہا۔ تو سدھر جا، بتا رہا ہوں، تیری حرکتیں کسی کو بھی مروا سکتی ہیں۔ حنان نے اسے وارن کیا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک عقل مند اور ذہین آدمی تیرا دوست ہے، علی نے فکر سے کہا۔ کون؟ عمر؟ حنان نے مصنوعی ناسمجھی سے پوچھا تو علی کے علاوہ سب کے کہے بلند ہوئے تھے۔ میری طرف بھی دیکھ لیا کر، تیرا ہی دوست ہوں، علی نے منہ بسوڑا۔ تیرے جیسے دوست سے بہتر ہے بندہ 100 دشمن پال لے، 100 دشمن سے بہتر ہے ایک دوست ہی رکھ لو میرے جیسا۔ اور تیری گاڑی آئی ہے نا نہیں، اب عزت کے ساتھ ٹریٹ دے، علی نے پہلا جملہ حنان اور دوسرا حیدر سے کہا تھا۔ بھول جاؤ ٹریٹ کو۔ ٹھیک ہے کنجوس آدمی، اب یاد رکھنا میں کیا کروں گا تیرے ساتھ، علی نے اسے دھمکی دی تو وہ ہنسنے لگا۔ رات کا 2:30 بج رہا تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ گلی کے کونے پر بیٹھا گارڈ بھی مست نیند سویا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ نیند کی دوائی کھا کر سویا ہے۔ اب اس بات کی واضح اطلاع نہیں تھی کہ دوائی اس نے خود کھائی ہے یا اسے کھلائی گئی ہے۔ ایسے ہی اندھیری رات میں اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی میں آپ کو ایک ہیولا گلی میں چہل قدمی کرتا نظر آئے گا، جیسے وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ کالی جینز پر کالی ٹی شرٹ اور اس پر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے، سر پر کالی پی کیپ لگائے، وہ بے چینی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ بھی ٹانگ رکھا تھا۔ چند منٹ تک وہ ایسے ہی ٹہلتا رہا، پھر اسے اسٹریٹ لائٹ سے دور ایک اور ہیولا نظر آیا۔ وہ ہیولا اس کی جانب بڑھنے لگا۔
اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نیلی آنکھوں میں چمک ابھری۔ جیسے ہی وہ ہیولا اسٹریٹ لائٹ کے قریب پہنچا تو وہ واضح دکھائی دینے لگا۔ وہ شفا تھی۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اب پہنچی ہو، علی نے اس کے پاس پہنچ کر خفکی سے کہا۔ اتنی مشکلوں سے تو میں گھر سے نکلی ہوں۔ جواباً وہ بھی خفکی سے بولی۔ سامان لائی ہو ساتھ؟ علی نے پوچھا۔ ہاں ہاں لائی ہوں۔ اور تم کیا ڈکیتی مارنے جا رہے ہو جو اس طرح کی ڈریسنگ کر رکھی ہے؟ شفا نے اس کے حلیے پر تنقید کی تھی۔ یہ فیشن ہے میڈم، آپ کو کیا پتا؟ علی نے بھڑک ماری جو شفا کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ مجھے کیا کرنا ہے اب؟ شفا نے بیزاری سے پوچھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی نے ان دونوں کو روشن کر رکھا تھا۔ میں یہ سامان لے کر حیدر کی گاڑی کے پاس جاؤں گا۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ تم گاڑی کے پاس کھڑی ہو کر آس پاس دیکھتی رہو گی، اور جیسے ہی کسی کی بھی آہٹ سنائی دے تو مجھے فوراً ضرور بتاؤ گی، اوکے؟ اوکے، اس نے سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں اسٹریٹ لائٹ سے دور حیدر کی گاڑی کے پاس تھے۔ علی گاڑی کے پاس بیٹھ کر اپنے ساتھ لائے بیگ میں کچھ تلاشنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیگ میں سے ایک اوزار نکالا اور اس کی مدد سے گاڑی کا ٹائر کھولنے لگا۔ جلدی کرو علی، شفا سرگوشی نما آواز میں بولی۔ صبر کرو لڑکی، کر رہا ہوں، علی نے کہتے ہوئے گاڑی کا ٹائر باہر نکال دیا، پھر دوسرے ٹائر کی طرف بڑھا۔ ایک ٹائر تو نکال دیا ہے، اب دوسرے کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ شفا نے اسے دوسرے ٹائر کے پاس بیٹھتے دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے اتنی رات کو میں صرف ایک ٹائر نکالنے کے لیے یہاں خوار ہو رہا تھا؟ وہ برا مان گیا۔ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ شفا تھوڑی پریشان لگتی تھی۔ دیکھو اگر تم ایسے ہی مجھے تنگ کرتی رہو گی نا تو میں کام نہیں کروں گا۔ علی اسے تنگ کرنے کو سارا سامان زمین پہ چھوڑ کر سکون سے وہیں بیٹھ گیا۔ نہیں، تم اپنا کام کرو، میں اب کچھ نہیں کہوں گی۔ پکا؟ ہاں پکا، گڈ گرل۔ اب ایسے ہی اچھی بچیوں کی طرح نگرانی کرتی رہو تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ وہ کہتا ہوا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے گاڑی کے چاروں ٹائر باہر نکال کر رکھ دیے تھے۔ چونکہ گاڑی نئی تھی اور گلی میں اور ٹاؤن کے داخلی دروازے پر گارڈز کی موجودگی کے باعث اس کے چوری ہونے کا بھی خدشہ نہ تھا، سو حیدر نے اس پر ٹریکر اور الارم نہیں لگایا تھا۔ لاؤ اب اپنا بیگ دو۔ علی نے شفا سے اس کا بیگ مانگا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ یہ لو۔ شفا نے اپنے ساتھ لایا بیگ اس کے حوالے کیا۔ علی نے بیگ کھولا اور اس میں سے پینٹنگ کا سامان نکالا۔ پھر اس نے پینٹ برش کو کلر میں ڈبویا اور حیدر کی جان سے پیاری گاڑی کو نئے رنگوں سے روشناس کرانے لگا۔ پھر اس نے بیگ سے اسپرے پینٹ نکالا اور مختلف رنگوں سے نئے ڈیزائن بناتا چلا گیا۔ جب گاڑی بالکل بھی اپنی اصلی حالت میں نہ رہی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہو گیا، اب چلیں؟ شفا نے پوچھا۔ صبر لڑکی، سب سے ضروری کام تو اب ہوگا، علی نے کہہ کر اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس میں سے ایک عدد تختی باہر آئی جس پر بڑا سا لکھا تھا، گاڑی برائے فروخت۔ وہ تختی علی نے گاڑی کے اوپر لگا دی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ ویسے شفا، تم نے مجھے اپنا اتنا مہنگا آرٹ کا سامان استعمال کرنے کیسے دے دیا؟ علی بیگ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سامان میرا تھا؟ شفا نے بھویں اچکا کر شرارت سے پوچھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے یہ چوری کیے ہیں۔ علی بھی جواباً شرارت سے بولا، ویسے میں نے یہ ثنا کے پاس سے چرائے ہیں۔ تم نے ثنا کا سامان چوری کیا ہے؟ علی حیرت سے بولا۔ ہاں، اس نے بے نیازی سے بال جھٹکے۔ ہائے کیوں؟ علی نے صدمے سے چور لہجے میں پوچھا تو دونوں ہی کہکہا لگا کے ہنس پڑے۔ ان دونوں کے کہکہوں سے گلی کے کونے پر سویا ہوا گارڈ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کون ہے؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بھاگو علی، شفا نے دبی آواز میں کہا اور اپنے گھر میں گھس گئی۔ علی بھی گاڑی کے چاروں ٹائر اٹھاتا دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں چلا گیا۔ کون تھا وہاں؟ گارڈ نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا پر گلی میں کچھ بھی نہ تھا۔ جس جگہ حیدر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہاں اندھیرا تھا، جس کے باعث گارڈ گاڑی کی حالت دیکھ نہیں سکا۔ کچھ بھی غیر معمولی نہ پا کر اس نے کندھے اچکا دیے۔ مگر میں سو کیسے گیا تھا؟ اسے اچانک یہ خیال آیا تھا لیکن اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا لیکن وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ایک ہی منظر بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا، حیدر اور اس کے ساتھ مسکراتی ہوئی ماریا۔ لیکن اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ حیدر جس کے ساتھ چاہے گھومے پھرے، وہ تو آذر سے محبت کرتی ہے نا؟ اس کے ضمیر سے آواز آئی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کہیں حیدر نے میری اس دن کی باتوں کا برا تو نہیں مان لیا؟ اس نے سوچا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے یہ کیوں کہتا کہ وہ ہمیشہ میرا انتظار کرتا رہے گا؟ وہ بے بسی سے ناخن چبانے لگی۔ تم کتنے جھوٹے نکلے حیدر، چند دن میں بدل گئے۔
لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط سوچ رہی ہوں، وہ دونوں صرف دوست ہوں۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا، میں خامخواہ پریشان ہو رہی ہوں۔ حیدر ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے علاوہ کسی اور کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ چہرے پر ایک مغرورانہ سی مسکراہٹ پھیلی، اور ایسا سوچتے ہوئے وہ بھول گئی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آذر کو ساری زندگی نہیں بھولے گی، اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے گی۔ لیکن اس لمحے وہ بھول گئی کہ آذر بھی کبھی اس کی زندگی میں ہوتا تھا۔ وہ تو بس حیدر کو سوچ رہی تھی، بس حیدر۔ ساری رات اس نے اسی کشمکش میں گزاری کہ کہیں حیدر اسے بھول تو نہیں گیا، کہیں وہ ماریا میں انٹرسٹ تو نہیں لینے لگا، اور اگر لے بھی رہا ہے تو وہ حیدر کو کیوں سوچ رہی ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ کیوں آذر کو بھولنے لگی ہے؟ کہیں وہ آذر کی جگہ حیدر کو تو نہیں دینے لگی؟ یہ ساری سوچیں اس طرح اس پر حملہ آور ہوئی تھیں کہ نتیجتاً وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ سمندر کے سامنے گاڑی روکے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رات کے وقت سمندر کی لہریں بہت تیز ہوتی ہیں۔ سمندر کی لہروں کا شور کان پڑی آواز تک سننے نہیں دیتا تھا۔ چاند کی چاندنی بھی اس سمندر کو منور کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ عاشق مزاج لوگ اس منظر کے دیوانے ہوتے ہیں، لیکن اسے ان سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو اپنے اندر کا شور کم کرنے یہاں آیا تھا، سکون کی تلاش میں۔ جتنا گہرا یہ سمندر تھا، اتنی ہی گہری اس کی سیاہ آنکھیں تھیں جس میں ڈھیروں راز چھپے تھے۔ گہری نظروں سے سمندر کو تکتا وہ یہاں تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا تم نے۔ وہ نقصق سے تیار خوبصورت عورت ہانیہ کو بازو سے کھینچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آنٹی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ 10 سالہ ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ جھوٹی، مکار! میرے شوہر کے پاس اتنا فضول پیسہ نہیں ہے کہ تم دونوں بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، لیکن پھر بھی میں نے تم دونوں کو اس گھر میں رکھا اور تم نے میرے ہی گھر میں چوری کی۔ نکال میرے پیسے۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے ہانیہ کی منہ پہ تھپڑ مارا تو وہ مزید رونے لگی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں مارا ہانی کو؟ عمر اس کے رونے کی آواز سن کر دوڑا ہوا آیا تھا۔ تیری بہن نے میرے بچے کے پیسے چوری کیے ہیں۔ نہیں، میری بہن ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ 12 سالہ عمر غصے سے بولا تھا اور ہانیہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اچھا، مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے؟ میرے شوہر کے گھر میں رہ کر مجھے ہی غصہ دکھائے گا؟ اس عورت کی بدزبانی اس کی خوبصورتی پر غالب آ گئی تھی۔ احسان نہیں کر رہی ہیں ہمیں یہاں رکھ کے، ہم اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ عمر چیخا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اچھا، میرے اوپر چلائے گا تو؟ آنے دے تیرے باپ کو، آج یا تو تم دونوں رہو گے یا میں، وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ عمر! کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونکا اور پیچھے مڑا۔ وہاں حنان کھڑا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ عمر نے اس سے پوچھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حنان نے اپنی رسٹ واچ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو عمر نے دیکھا کہ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سمندر میں اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ابے تو کیا میرا پیچھا کر رہا ہے؟ عمر نے ہنستے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگا لی۔ بات مت بدلو عمر، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حنان نے اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا تو یہاں آ گیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو گھر پر دل لگاؤ گے تو لگے گا نا؟ تم پرانی باتوں کو بھولنے کی کوشش کرو گے تو ٹھیک ہوگے نا؟ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو عمر۔ سمندر پر چلنے والی تیز ہوا سے اب ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اپنی زندگی میں، پڑھ لکھ لیا ہے، جاب کرتا ہوں، کما رہا ہوں، کافی ہے۔ یہ سب کافی نہیں ہے، انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے خوش رہنے کی۔ وہ تلخ ہوا۔ کیوں؟ تمہارا حق ہے خوش رہنے کا۔ تمہیں سب بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کیا بھول جاؤں؟ اور کسے بھول جاؤں؟ اپنی بہن کو؟ میں ہانی کو بھول کر اپنی خوشیاں ڈھونڈنے نکل جاؤں تو پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا اسے؟ بدلہ تک نہیں لے سکا میں اس کا۔ وہ پھٹ پڑا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں دکھ کا سمندر موجزن تھا۔ بدلہ لینا ضروری نہیں ہوتا عمر، کبھی کبھی کچھ باتوں کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ حنان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا۔ لیکن میں ہانی کی موت کو بھول نہیں سکتا۔ وہ بے آسرا پڑی رہی اور میرے پاس اس کے کفن تک کے پیسے نہیں تھے، وہ بے بسی سے بولا۔ حنان کے لیے اسے سمجھانا مشکل تھا، اس کی بھی بہنیں تھیں، وہ سمجھ سکتا تھا اس کا دکھ۔ میں پھر بھی کہوں گا کہ جو بھی ہوا اسے اللہ کی رضا سمجھ کے بھول جاؤ، اس نے سمجھایا تو اس نے محض سر ہلا دیا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر وہیں رکنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں تجھے لیے بغیر نہیں جانے والا، تو جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔
حنان اسے چھوڑ کر جانے پر راضی نہ تھا، مجبوراً عمر کو وہاں سے جانا ہی پڑا۔ مس رمشا، آپ کو HOD نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ CR نے لائبریری میں بیٹھی رشنا کو مخاطب کیا۔ مجھے؟ پر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید اسائنمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کندھے اچکاتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ سوچتی ہوئی اپنا سامان سمیٹنے لگی اور پھر HOD کے آفس کی طرف چلی گئی۔ میں کم ان سر؟ آفس کے گیٹ پر کھڑے ہوتے اس نے پوچھا۔ آئیے۔ ہیڈ نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا۔ ان کے سامنے والی کرسی پر فزکس کے سر بھی تشریف فرما تھے اور ان کے ہاتھ میں رشنا کی اسائنمنٹ تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ HOD خفکی سے بولے تو وہ حیران ہوئی۔ کیسی امید سر؟ میں سمجھی نہیں۔ یہ اسائنمنٹ آپ نے ہی بنایا ہے نا؟ فزکس کے ٹیچر نے پوچھا۔ جی میں نے ہی بنایا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس میں کیا ہے؟ کیا مطلب سر؟ اس میں LED لائٹ کا فنکشن ہے۔ جی نہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے سر؟ رشنا سخت پریشان تھی۔ آپ خود دیکھ لیں۔ انہوں نے اسائنمنٹ اس کی جانب بڑھائی تو اس نے وہ تھام لی۔ پھر اس نے فائل کھول کر 2-3 صفحے پلٹے تو وہ بالکل صحیح تھے۔ یہ تو صحیح ہے، ذرا آگے بھی دیکھیے، سر نے طنز کیا۔ اس نے ایک اور صفحہ آگے بڑھایا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جیسے جیسے صفحے آگے بڑھاتی گئی اس کا دماغ گھومتا چلا گیا۔ ہر صفحے پر کسی نہ کسی کارٹون کی تصویر پرنٹ کی ہوئی تھی۔ ایک صفحے پر مکی ماؤس، ایک پر ٹویٹی، ایک پر ٹام اینڈ جیری۔ اب آپ اس کی وضاحت دینا پسند کریں گی؟ سر نے پوچھا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ سر، اصل میں وہ، اس کے حلق میں کچھ اٹکا۔ جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں۔ وہ اصل میں، پھر اگلے آدھے گھنٹے رشنا نے بڑی مشکلوں سے ان کو سمجھایا کہ یہ اسائنمنٹ اس نے نہیں بنایا اور اس بات پر اسے مزید ڈانٹ پڑی۔ بالآخر بہت منت سماجت کے بعد HOD نے اسے مزید 1 دن کا وقت دے دیا۔ جب وہ آفس سے باہر آئی تو سخت غصے میں تھی۔ حمزہ، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے کہتے ہوئے پرس سے موبائل نکالا اور حمزہ کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ تمہارا بخار اتنا بڑھ گیا ہے، منع بھی کیا تھا کہ ٹھنڈا پانی مت پیا کرو، لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ تحریم بیگم حریم کے سر پر کھڑی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ بس بھی کرے امی، وہ پہلے ہی بیمار ہے، حمزہ نے حریم کے سر پر پانی کی پٹی رکھتے ہوئے کہا۔ حریم کو سخت بخار تھا، وہ صبح سے روئی جا رہی تھی۔ سب اس سے وجہ پوچھ کر تھک گئے تھے، لیکن وجہ تو اس بیچاری کو خود نہیں معلوم تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اسی وجہ سے حمزہ آج آفس بھی نہیں گیا تھا۔ حمزہ، میں ذرا ثنا کی امی کی طرف جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی ہو نا؟ تو اس کا خیال رکھنا، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ اسے کہتی ہوئی چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بخار تو سمجھ آتا ہے، لیکن تم رو کس لے رہی ہو؟ حمزہ نے اس سے پوچھا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتا، تم ایسے کبھی نہیں روتی، کوئی تو بات ہے، بتاؤ مجھے۔ حیدر نے تو کچھ نہیں کہا؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں حمزہ، مجھے وہ کیوں کچھ کہے گا؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا نا کہ کچھ نہیں ہوا، سونے دو مجھے اب، حریم نے کہتے ہوئے کروٹ لے لی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، حمزہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ رشنا کا لنک کے الفاظ اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ اس نے رشنا کالنگ کے الفاظ اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو رشنا، تمہیں اگر میری مدد نہیں کرنی تھی تو منع کر دیتے، ایسا تو نہ کرتے میرے ساتھ۔ کون سے جنم کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ اس کی غصے سے بھرپور آواز سن کر حمزہ نے حیرت سے فون کو نظروں کے سامنے کر کے تصدیق کرنی چاہی کہ آیا وہ رشنا کی ہی کال ہے یا کسی اور کی۔ کیا ہو گیا ہے رشنا؟ میں حمزہ ہوں، لگتا ہے تم کسی اور کو فون کر رہی تھی لیکن غلطی سے مجھے کر دیا، حمزہ نے اطمینان سے کہا تو رشنا کو آگ ہی لگ گئی۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہو گئی ہے کہ میں کسی اور کو فون کر رہی تھی؟ میں تم سے ہی بات کر رہی ہوں، بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ اس نے طنزیہ کہا۔ نہیں، کس کی بات کر رہی ہو؟ اسائنمنٹ کی۔ اوہ اچھا، سو سوری، میں اپنے مسئلوں میں بالکل بھول ہی گیا کہ تمہیں اسائنمنٹ بنا کر دینی تھی، ریئلی سوری، میں آج ہی رات۔ وہ کچھ اور ہی سمجھا۔ 1 منٹ، کیا کہہ رہے ہو تم نے تو مجھے اسائنمنٹ دے دیا ہے؟ میں نے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، اور شروع کے 3 صفحات کے علاوہ سب پر کارٹون کی تصاویر تھی، اور وہ میں نے جمع بھی کروا دیا۔ لیکن میں نے کب دیا تمہیں؟ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کل ہی تو شفا کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ رشنا کو اب کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔
تمہیں شفا نے یہ کہا کہ میں نے اسائنمنٹ بھیجا ہے؟ ہاں، اور تم نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حمزہ کو غصہ آیا۔ اس نے منع کیا تھا کہ میں تمہیں تھینکس نہ کہوں کیونکہ اف روشنا، حد ہو گئی۔ اس نے کہا اور تم نے مان لیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ بچپن سے ہی علی کی کرائم پارٹنر ہے؟ حمزہ سخت لہجے میں چیخا۔ ایم سوری، اس نے روحان سے لہجے میں کہا تو حمزہ کو افسوس ہوا۔ کیا ٹیچرز نے ڈانٹا تمہیں؟ نازک کانت سی آنکھوں میں اب روشنا کے لیے فکر مندی سما گئی تھی۔ ہاں، آدھے گھنٹے تک میری کلاس لی انہوں نے اور بہت مشکلوں سے کل تک کا وقت دینے پر راضی ہوئے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں آج رات تک ہی تمہیں اسائنمنٹ بنا کر دیتا ہوں اور میں خود آؤں گا دینے۔ پہلے آذر کی ڈیتھ اور پھر حریم کے نکاح وغیرہ کے مسئلوں میں میرے ذہن سے اسائنمنٹ والی بات نکل گئی تھی۔ بالکل، لیکن میں آج دے دوں گا۔ سچ؟ وہ خوش ہوئی۔ وہ شریر ہوا۔ تھینکس حمزہ، تم بہت اچھے ہو۔ حمزہ کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ تم بھی بہت اچھی ہو رپنزل، حمزہ نے کہا اور پھر فون رکھ دیا۔ رپنزل؟ روشنا کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے تو بہت پیاری سی مسکان اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو حمزہ نے اس کے لمبے بالوں کے باعث اسے یہ خطاب دیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ بھی چھوٹا ہی تھا اور نازک سی لمبے بالوں والی روشنا کو دیکھ کر اسے رپنزل یاد آتی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ سامیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ روشنا کو حیرت ہوئی کیونکہ سامیہ کا میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا جبکہ روشنا اپلائیڈ فزکس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کلاس بنک کر کے آئی ہوں، پتہ ہے وہ عاصم ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، اسے آج میں نے ٹھیک ٹھاک سنائی ہے اور اس کی کمپلین بھی کر کے آئی ہوں HOD کو۔ بدتمیز، کلاس کی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا۔ سامیہ مزے سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جانتی بھی ہو وہ تنظیم کا لڑکا ہے اور خاصا بگڑا ہوا ہے۔ روشنا نے اسے ڈانٹا۔ تو تنظیم کا ہے تو اس کا مطلب کسی بھی لڑکی کو چھیڑ سکتا ہے؟ تو تمہیں تو نہیں چھیڑا تھا نا، کیا ضرورت تھی پرائے جھگڑے میں ٹانگ اڑانے کی؟ جانے بھی دو اس بات کو، چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ اس نے بات بدلنے کو کہا تو وہ محض اسے گھور کے رہ گئی۔ دوسری طرف حمزہ کتنی دیر مسکراتے ہوئے روشنا کو ہی سوچتا رہا۔ آنکھیں بند کیے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور روشنا کے بارے میں سوچنے ہی لگا تھا کہ ذہن کے پردے پر علی کا عکس ناچتا ہوا سامنے آیا۔ تیری محبت کے بیچ میں میں موجود ہوں انکل جلالی۔ علی کے عکس نے اس کو منہ چڑھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا عکس ہر طرف ناچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے 2-3 بار لا حول پڑھا تو علی کا عکس غائب ہوا۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں کمینے، حمزہ نے غصے سے سوچا۔ حیدر شام کے وقت گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر اس گاڑی پر پڑی۔ یہ کون ہے جو اپنی کھٹارا گاڑی میرے گیٹ پر کھڑی کر کے چلا گیا ہے؟ اس نے کوفت سے سوچا۔ صبح وہ اپنی پرانی گاڑی پر ہی آفس گیا تھا کیونکہ نئی گاڑی ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی اور اس کا نمبر پلیٹ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ فی الحال اپنی پرانی گاڑی ہی استعمال کر رہا تھا۔ عجیب آدمی ہے گاڑی کا مالک بھی، گاڑی کے ٹائر نکال کر میرے گھر کے دروازے پہ چھوڑ گیا، اس پر سے برائے فروخت کا بورڈ بھی لگا دیا۔ بھلا بتاؤ ایسی بیکار گاڑی کون خریدے گا؟ وہ سوچتے ہوئے گاڑی کے پاس آیا لیکن گاڑی کے پاس پہنچ کر اس کے قدم تھمے۔ گاڑی کے بیک میرر کے نیچے ایک چین لٹک رہی تھی جس کے نیچے حرف H لٹکا ہوا تھا۔ یہ چین اس نے کل ہی خرید کر لگائی تھی، جسے دیکھ کر سب یہی سمجھتے تھے کہ H کا مطلب حیدر، لیکن صرف وہی جانتا تھا کہ H کا مطلب ہے حریم۔ تو یہ میری گاڑی ہے، اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ لیکن اس کی یہ حالت؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ جگہ جگہ اسپرے پینٹ سے لکیریں بنی ہوئی تھیں، چاروں ٹائر غائب تھے۔ اس نے ایک آخری بار تصدیق کرنے کے لیے جیب سے چابی نکالی اور اس کے دروازے کے لاک میں ڈالی اور دروازہ کھل گیا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ گاڑی اسی کی تھی۔ وہ شوق لگنے کے سے انداز میں گاڑی کو دیکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی۔ کنجوس آدمی، اب یاد رکھنا کہ میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اب اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ بے یقینی کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس کے اندر ابال اٹھنے لگا جب ہی اس کی نظر گلے میں پاپ کارن والے کے پاس کھڑے علی پہ پڑی، جو نہ جانے کتنی دیر سے حیدر کو ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی سینما میں بیٹھا فلم دیکھ رہا ہو اور لطف اندوز ہو رہا ہو۔ کیسا ہے برو؟ اس نے خود کو گھورتے حیدر کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وقتاً فوقتاً وہ پاپ کارن والے کے کیبن سے پاپ کارن بھی نکال کر کھا رہا تھا۔ حیدر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی کے پاس سے ہٹ کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔
لگتا ہے زیادہ ہی برا لگ گیا ہے اسے. چل بیٹا علی بھاگنے کی تیاری کر لے. علی نے خود سے کہتے ہوئے ہاتھ جھاڑے اور نیچے جھک کر جوتے کے تسمے باندھنے لگا، گویا وہ بھاگنے کے لیے پوری طرح ریڈی تھا. تسمے باندھ کر وہ سیدھا ہوا تو حیدر اسے چند قدم دور نظر آیا. اس نے حیدر کو آنکھ ماری اور دوڑ لگا دی. رک جا کمینے. حیدر بھی چیختے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑا، لیکن وہ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اب علی آگے آگے تھا اور حیدر اس کے پیچھے پیچھے. رک جا علی، میں تجھے کہہ رہا ہوں. بھاگتے بھاگتے حیدر چیخا. علی دوڑ کر فوارے پر چڑھ گیا. ارے پر میرا کیا قصور ہے؟ اس نے اپنی نیلی آنکھوں میں معصومیت سموتے ہوئے پوچھا. تیرا قصور تو میں تجھے ابھی بتاتا ہوں. حیدر بھی دوڑ کر فوارے پر چڑھا، لیکن علی وہاں سے بھی بھاگ نکلا. پھر علی اسے اگلی 2 گلیوں سے گھما پھرا کر واپس لے آیا، لیکن حیدر اسے نہیں پکڑ سکا. لہٰذا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ اسے خوب کوس رہا تھا. جب ہی علی کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پہ گرا، اسی وقت حیدر نے اسے جا لیا اور اس پر چڑھ کر 2 گھونسے اسے رسید کیے. بچاؤ، معصوم بچے کو مار رہا ہے، دیکھنا بہت گناہ ملے گا تجھے. علی نے دہائی دی. معصوم بچہ؟ بتا کیوں کیا تو نے میری گاڑی کے ساتھ ایسا؟ حیدر نے اسے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا. وہ زمین پہ گرا ہوا تھا اور حیدر اسی پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. گلی سے گزرتے لوگوں میں سے کوئی بھی حیران نہ تھا، کیونکہ وہ لوگ انہیں بچپن سے ہی ایسے لڑتے مرتے دیکھتے آ رہے تھے. شرافت سے ٹریٹ کیوں نہیں دی؟ اگر ہمارے اوپر خرچ کر دیا ہوتا تو آج گاڑی پہ خرچ نہ کرنا پڑتا. علی نے اسے آنکھیں دکھائی تو ایک اور زوردار قسم کا تھپڑ حیدر نے اسے رسید کیا. ارے حریم تم پریشان مت ہو، یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ. علی نے حیدر کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا تو حیدر نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا، پر وہاں کوئی بھی نہ تھا. علی نے اسے دھکا دیا اور کہا لگا کہ بھاگ نکلا. بے غیرت، حیدر نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر سے اس کے پیچھے بھاگا. دوسری طرف گلی میں داخل ہوتے ہوئے حمزہ کی نظر علی پہ پڑی تو اس کے اندر بھی غصے کا ابال اٹھا. علی سالے ذلیل انسان، تجھے تو میں آج چھوڑوں گا نہیں. حمزہ نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا. آؤ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو. علی نے چڑھاتے ہوئے کہا اور بھاگا. تیری تو. حمزہ اس کے پیچھے دوڑا. پکڑ حمزہ، اس کو چھوڑنا مت. اسے اپنے پیچھے بھاگتے حیدر کی آواز سنائی دی. اب منظر کچھ یوں تھا کہ اچھلتا کودتا علی آگے آگے دوڑ رہا تھا، جبکہ حیدر اور حمزہ اسے پکڑنے کے لیے بے حال ہو رہے تھے. بھاگتے بھاگتے علی کی نظریں اپنے گھر کے دروازے سے بائک باہر نکالتے ارسلان پر پڑی تو اس نے اپنے قدم تیز کیے. ارسلان نے بائک باہر کھڑی کر کے گھر کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور خود گھر کے اندر گھس کر دروازہ لاک کر لیا. ارسلان ہکا بکا رہ گیا. یہ کیا؟ ابھی کون ہے؟ باہر نکل. وہ دروازہ پیٹنے لگا. اوئے میں ہوں علی، دروازے کے اندر سے آواز آئی. تو اندر کیا کرنے گیا ہے؟ ارسلان نے پریشان ہو کر پوچھا، لیکن علی کے جواب دینے سے پہلے ہی حمزہ وہاں پہنچا اور بری طرح ارسلان سے ٹکرایا. وہ دونوں گرتے گرتے بچے، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی بریکیں فیل کرتا حیدر ان سے ٹکرایا اور اس تصادم کے نتیجے میں تینوں ہی ایک ساتھ زمین بوس ہوئے تھے. کیا کر رہے ہو کم بختو؟ ارسلان چیخا، کیونکہ وہ دونوں اس کے اوپر ہی گرے تھے. حیدر جلدی سے اٹھا، پھر حمزہ اور ارسلان کو ہاتھ دے کر اٹھایا. اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ ارسلان نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پوچھا. ہم اس ذلیل کمینے علی کے پیچھے ہیں جو تیرے گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے. حمزہ نے غصے سے کہا. پر کیوں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو جواب میں ان دونوں نے باری باری اپنے ساتھ پیش آنے والی داستان کہہ سنائی. سیریسلی؟ ہاں. ارسلان نے کہا لگایا تو ان دونوں نے اسے گھورا، لیکن اسے فرق نہیں پڑا. اسی لیے کہتے ہیں کہ شیطان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. ارسلان نے کہا. ابے شیطان نہیں، نادان ہوتا ہے. حیدر نے چڑھتے ہوئے تصحیح کی. اسی وقت ارسلان کے گھر کا دروازہ کھلا اور علی مسکراتا ہوا باہر آیا. اس نے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا رکھے تھے. حمزہ اور حیدر ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے. آج وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے. وہ دونوں جیسے ہی اس کی جانب بڑھے، علی نے اپنے ہاتھوں میں چھپا کیک آگے کیا اور ان دونوں کے منہ پر مل دیا. وہ دونوں ہڑبڑا کر پیچھے ہوئے. ہاں علی کہا لگا کر بھاگ کھڑا ہوا. میرا کیک؟ ارسلان نے صدمے سے ان دونوں کے کیک سے رنگے چہرے دیکھے. یہ کیک اس نے امی کی منتیں کر کے بنوایا تھا اور رات میں اسے جی بھر کے کھانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن افسوس علی کی رسائی ہر جگہ ممکن تھی. تجھے تو میں آج چھوڑوں گا نہیں خبیث انسان. ارسلان اس کے پیچھے غصے سے دوڑا. علی نے رک کر گلی میں کھڑے مالی کے ہاتھ سے پانی کا پائپ لیا اور اس کا رخ ان تینوں کی جانب موڑ دیا. لو اپنے منہ دھو لو. علی نے ان کے اوپر پانی کی بوچھاڑ کر دی.
تجھے اللہ پوچھے گا کمینے۔ تینوں اسے دہائی دے رہے تھے۔ اب علی نے موبائل نکالا اور فرنٹ کیمرہ آن کر کے اپنی اور ان تینوں کی ویڈیو بنانے لگا۔ بس بہت ہو گیا، آج تو قتل ہوگا، ارسلان نے کہا اور وہ تینوں پھر سے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ علی آگے آگے بھاگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہکہے لگاتے ہوئے اپنی اور ان تینوں کی ویڈیو بنا رہا تھا، جبکہ وہ تینوں اسے کوستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ 3 بھوت میرے پیچھے لگ چکے ہیں، علی نے رک کر کیمرے میں کہا اور پھر کیمرہ بند کر کے موبائل جیب میں ڈالا اور سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب اسے بھاگنا نہیں تھا۔ ان تینوں نے اس کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے قدم روکے اور حیرت سے علی کو دیکھا جو سنجیدہ سا نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیدر نے پوچھا تو علی نے اپنی نیلی آنکھیں چھوٹی کر کے ان تینوں کو غور سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور ہنستے ہنستے زمین پہ بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ تینوں خفکی سے اسے دیکھتے رہے، لیکن چند لمحوں بعد ہی ان چاروں کے زندگی سے بھرپور مشترکہ کہکہے اس گلی کے کونے کونے میں گونجنے لگے تھے۔ میرے دل کی یہ دعا ہے، کبھی دور تو نہ جائے، تیرے بنا ہو جینا وہ دن کبھی نہ آئے، تیرے سنگ جینا یہاں تیرے سنگ مر جانا، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ، تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یارانہ۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، سورج ڈوب چکا تھا، لیکن آسمان پر ہلکی نیلاہٹ اب بھی واضح تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ جنوری کا مہینہ تھا، ویسے بھی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ بوندا باندی، آسمان کی نیلاہٹ اور اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی نے منظر کو عجیب سی دلکشی سے نواز دیا تھا۔ ایسے میں وہ اونچے قد کا بھوری کانچ سی آنکھوں والا مرد، بلیک جینز پر وائٹ ٹی شرٹ اور اس پر لائٹ براؤن جیکٹ ڈالے، ہاتھ میں ایک عدد فائل پکڑے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے رشنا کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علی بدتمیز نے آج شام اسے پانی میں بھگو دیا تھا، جس کے باعث اسے زکام ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی ناک ہلکی ہلکی سی سرخ ہو رہی تھی۔ رشنا کے گھر پہنچ کر اس نے بیل بجائی اور دروازے سے تھوڑی دور اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ رشنا باہر آئی تو اس کی نظریں سر جھکائے کھڑے حمزہ پہ پڑی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہیں آنے لگی جہاں وہ کھڑا تھا۔ قدموں کی آواز پر حمزہ نے نظریں اٹھائیں تو جھکانا بھول گیا۔ بلو جینز پر گھٹنوں تک آتا ٹرکش سٹائل کا بلیک کوٹ پہنے وہ اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بلیک نیٹ کے دوپٹے کا ایک سرا بائیں کندھے سے آگے کی طرف لٹکا تھا اور دوسرا سرا گردن سے گھما کر دائیں کندھے پر آگے کی طرف لٹکایا ہوا تھا۔ لمبے گھٹنوں کو چھوتے بال آج اس نے کھول رکھے تھے۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ حمزہ کے قریب پہنچی۔ لے آئے فائل؟ اس نے پوچھا تو حمزہ ہوش میں آیا۔ ہاں لے آیا، یہ دیکھو۔ اس نے جلدی سے فائل رشنا کو دی۔ کھول کر دیکھ لو، کیا پتہ میں نے بھی علی جیسی کوئی حرکت کی ہو، اس نے شرارت سے کہا۔ نہیں، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، اس نے جس مان سے کہا تھا۔ حمزہ تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیلی روشنی نے ان دونوں کو منور کر رکھا تھا۔ بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ گرتی مٹی کے ساتھ مل کر سوندھی سی خوشبو پیدا کر رہی تھی۔ ایم سوری، اچانک ہی رشنا نے کہا۔ کس لیے؟ صبح میں نے بنا کچھ جانے تمہیں اتنا برا بھلا کہہ دیا۔ کوئی بات نہیں، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، اس نے کہا تو ایک پیاری سی مسکان رشنا کے لبوں کو چھو گئی اور اس لمحے حمزہ کو وہ کسی فیری ٹیل کی پری لگی تھی جو بھولے سے دنیا میں آ نکلی ہو۔ کیوں؟ اس نے چہرہ اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ کیونکہ تم بہت خاص ہو، اس نے ہلکے سے کہا۔ واو، کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا دونوں۔ ثنا اس وقت حریم کے کمرے میں اس کی کھڑکی میں کھڑی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی جب اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کون دونوں؟ موبائل میں مصروف حریم نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے بھائی اور بھابھی؟ ثنا نے شرارت سے کہا۔ بھابھی؟ ہاں، آؤ آ کر دیکھ لو۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر کھڑکی پر آئی۔ مغرب کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ آسمان پر اب بالکل ہی ہلکی سی روشنی رہ گئی تھی۔ بوندیں ہلکے ہلکے برس رہی تھیں اور اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے نیچے کھڑے وہ دونوں بھی اسی منظر کا حصہ لگتے تھے۔ حریم نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ حمزہ بہت لمبا تھا اور رشنا 5 فٹ میں بھی 1 انچ کم، بمشکل ہی اس کے سینے تک پہنچتی تھی، لیکن وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگتے تھے۔ حمزہ اس سے سر جھکا کر بات کرتا تھا اور رشنا اس سے سر اٹھا کر بات کرتی تھی، جیسے ایک اونچے مضبوط شہزادے کے سامنے ایک نازک سی پیاری سی گڑیا کھڑی ہو۔ حریم نے دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتاری اور پردے برابر کرتی اندر چلی آئی۔
میں وعدہ کرتا ہوں حریم کہ میں اپنے فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ کسی کا چٹانوں جیسا لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تو ڈھیروں اداسیوں نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اس نے حیدر سے کوئی بات نہیں کی تو حیدر نے بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی۔ کیا ہوا حریم؟ ثنا نے اسے اداس دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم چائے پیو۔ حریم نے اسے ٹال دیا۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ کل کی بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ اس کا پوائنٹ آج نکل گیا تھا، لہٰذا اسے بس سٹاپ تک پیدل آنا پڑا تھا۔ اب وہ سٹاپ پر کھڑی بس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آج سڑک بے حد سنسان لگ رہی تھی۔ ارسلان آفس سے ہاف لیو لے کر گھر واپس جا رہا تھا جب اس کی نظر ثنا پہ پڑی۔ اسے بس سٹاپ پر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اوپر سے یہ علاقہ بھی کافی سنسان تھا۔ اس نے گاڑی اس کے قریب لے جا کر روکی اور شیشہ نیچے اتارا۔ ثنا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسے آواز دے کر پوچھا۔ وہ اس کی گاڑی کے قریب آئی۔ یار، میرا پوائنٹ نکل گیا ہے، اسی لیے بس کے انتظار میں یہاں کھڑی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا تو ارسلان کو ہنسی آئی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کیوں، تمہیں آفس نہیں جانا؟ وہ مشکوک ہوئی۔ وہیں سے تو واپس آ رہا ہوں، گھر ہی جا رہا تھا۔ اتنی جلدی آفس سے آ گئے؟ خیریت؟ محترمہ، پہلے آپ اندر بیٹھ جائیے، پھر باقی باتیں بھی کر لیجیے گا، اس نے کہتے ہوئے ثنا کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ ارسلان نے غور سے اسے دیکھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ، ناک میں چھوٹی سی نتھ اور بالوں کی فرنچ چوٹی بنائے وہ بہت پرکشش لگتی تھی۔ دائیں بازو پر اوور آل ڈال رکھا تھا۔ چلو ارسلان، میں بیٹھ گئی ہوں، اس نے کہا۔ ہاں، چل ہی رہے ہیں۔ ارسلان نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہی چاہی تھی کہ اس کی گاڑی کے آس پاس اور پیچھے 3 کالے رنگ کی گاڑیاں رکیں اور ان میں سے ماسک پہنے 4 افراد اترے اور چاروں طرف سے ان پہ گن تان لی۔ وہ دونوں اس افتاد پر بوکھلا گئے۔ باہر نکلو، ان میں سے ایک نے ارسلان پر گن تانی۔ آپ کو موبائل چاہیے؟ یہ لے لیں۔ ارسلان نے اپنا موبائل ان کی طرف بڑھایا۔ شرم کرو ارسلان، تم ان سے ڈر رہے ہو؟ تمہیں تو اتر کر ان کا منہ توڑ دینا چاہیے، ثنا نے کہا۔ ہیں؟ ارسلان نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں ارسلان، تم ان کو کچھ بھی نہیں دو گے، اس نے انگلی اٹھا کر ارسلان کو وارن کیا۔ پاگل مت بنو لڑکی، یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو۔ ارسلان نے اسے گھورا۔ تو ڈاکو ہیں تو ڈر کیوں رہے ہو؟ اتر کے مارو انہیں۔ اف، اس نے اپنا سر پیٹا۔ میں بالی ووڈ کا ہیرو نہیں ہوں ثنا، بند کرو اپنی بکواس۔ ہمیں موبائل نہیں چاہیے، بلکہ تم چاہیے، ڈاکو نے گن کی نالی ارسلان کے ماتھے پر چبوتے ہوئے کہا۔ میں؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے تصدیق کرنی چاہی۔ ہاں تو، اور تیرے ساتھ تیری یہ بہن بھی جائے گی، ڈاکو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوئے، یہ میری بہن نہیں ہے، ارسلان برا مان گیا۔ تو کیا گرل فرینڈ ہے؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ نہیں بھائی، ابھی جو بھی ہو، تجھے اس سے کیا ہے؟ باہر نکالو ان دونوں کو، دوسرے ڈاکو نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ ہم کیوں باہر نکلیں؟ ثنا بھی غصے سے چیخی۔ یہ لڑکی بہت بول رہی ہے، اس کا منہ بند کراؤ۔ اس ڈاکو نے اپنے دوسرے ساتھی کو حکم دیا تو وہ ثنا کی طرف بڑھا۔ میں جا رہا ہوں تمہارے ساتھ، اس کو کچھ مت کرنا پلیز۔ ارسلان نے اس کی منت کی۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، ثنا نے چیختے ہوئے کہا۔ ثنا، میں پکنک میں نہیں جا رہا ہوں، یہ بابا کی دشمن ہے، ارسلان نے اسے سمجھایا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ تمہیں مار دیں گے ارسلان، اچانک ہی ثنا کا لہجہ بھر آیا۔ اوئے، یہ ایموشنل ڈرامہ بعد میں رچانا، ہم تم دونوں کو ہی لے کے جا رہے ہیں، پاگل تھوڑی ہیں جو اس لڑکی کو ثبوت کے طور پہ چھوڑ جائیں۔ چلو گاڑی میں ڈالو ان دونوں کو، ڈاکو نے اپنے ساتھی سے کہا تو مجبوراً دونوں کو ہی گاڑی سے اترنا پڑا، اور پھر ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے۔ ارسلان کا موبائل اور گاڑی اسی سنسان سڑک پر رہ گئی تھی۔ سامیہ اپنی یونیورسٹی سے باہر آئی تو ولید چودھری سامیہ کے والد وہیں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا، وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، یہ بتائیے کہ آپ آج کیسے آ گئے مجھے لینے؟ میں یہیں سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہیں پک کرتا جاؤں، انہوں نے بتایا۔ چلو اب گاڑی میں بیٹھو، انہوں نے کہا تو وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ رکو، کسی کی گرجدار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور انہیں روکنے والا ایک پولیس کانسٹیبل تھا، ساتھ میں لیڈی پولیس کانسٹیبل بھی تھی۔ جی سر، کہیے کیا ہوا؟ ولید صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ سامیہ چودھری ان کا ہی نام ہے، اس نے انگلی سے سامیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ولید صاحب سے پوچھا۔ جی یہی ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ان کے اریسٹ وارنٹ ہیں، پولیس نے ایک لفافہ ان کے سامنے لہرایا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بیٹی کے خلاف کیسے وارنٹ آ سکتا ہے؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ عاصم غفور نے
ان کے خلاف فراڈ کا مقدمہ دائر کیا ہے اور ہمارے پاس وارنٹ ہیں۔ کیسا مقدمہ؟ کون سا فراڈ؟ میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔ سامیہ پریشان ہوئی۔ گرفتار کر لو اسے، اس نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا۔ نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھ سے بات کریں۔ ولید صاحب نے انسپیکٹر سے کہا، آپ کو جو بات کرنی ہے تھانے آ کر لیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بابا پلیز انہیں روکیے۔ لیڈی کانسٹیبل سامیہ کو پولیس وین میں ڈالنے لگی تو وہ روتے ہوئے چیخنے لگی، چھوڑ دو میری بیٹی کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ولید صاحب نے ان کی منت کی پر لیڈی کانسٹیبل اسے گھسیٹتے ہوئے وین میں ڈال چکی تھی۔ میری بیٹی رک جاؤ، مت لے جاؤ اسے۔ وین چل پڑی۔ بابا روکے انہیں پلیز، سامیہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سامی میری بیٹی۔ وہ جہاں تک وین کے پیچھے بھاگ سکتے تھے وہ گئے، لیکن ان کے قدم اس تیز رفتار وین کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ سامی، وہ دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ علی بھائی بہت ہو گیا، آپ اتنی دیر میں یہاں کھڑے کھڑے 2 پلیٹیں کھا چکے ہیں۔ گلی میں کھڑے گول گپے والے نے منہ بسوڑتے ہوئے علی سے کہا۔ لے تو میں کون سا مفت میں کھا رہا ہوں؟ علی نے ایک اور گول گپا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ ابھی تک تو مفت میں ہی کھا رہے تھے۔ اس نے بیزاری سے کہا، روتا کیوں ہے؟ آج تک کھائے ہیں کبھی تیرے پیسے؟ دے دوں گا۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن جتنا رلا کر آپ دیتے ہیں نا، اللہ معافی رکھے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، ارسلان کی امی پریشان حال سی باہر آئیں۔ کیا ہوا راحمہ آنٹی، سب خیریت؟ اس نے ارسلان کی امی سے پوچھا۔ بیٹا وہ ارسلان ابھی تک گھر نہیں آیا اور فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ تو آنٹی آپ فکر کیوں کر رہی ہیں، آ جائے گا؟ نہیں بیٹا، اس نے آج آفس سے ہاف لیو لی تھی کیونکہ مجھے ہسپتال لے کے جانا تھا، لیکن اب تو اتنا وقت ہو گیا ہے۔ اوہ، یہ ارسلان اتنا لاپرواہ کب سے ہو گیا؟ علی کو حیرت ہوئی۔ اسی وقت ارسلان کے والد خالد بروہی کی گاڑی اسٹریٹ میں داخل ہوئی۔ انہوں نے گھر کے باہر گاڑی روکی اور اتر کر باہر آئے۔ کیا ہوا راحمہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے اپنی بیگم سے دریافت کیا۔ ارسلان ابھی تک گھر نہیں آیا، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، آ جائے گا۔ نہیں خالد صاحب، اس نے 1 گھنٹے پہلے مجھ سے بات کی تھی، تب کہا تھا کہ میں آفس سے نکل گیا ہوں اور 20 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں، اب تک نہیں پہنچا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ یہ ماؤں کے دل کو نہ جانے کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ ان کی اولاد مشکل میں ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کبھی اس کی ماں بھی تو اس کے لیے ایسے ہی پریشان ہوا کرتی تھی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، وہ یقیناً ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا۔ تو فون تو اٹھانا چاہیے نا۔ وہ ہنوز پریشان تھی۔ آپ کو پتا تو ہے کہ آپ کا بیٹا کتنا بونگا ہے، گاڑی میں گانا چلایا ہوا ہوگا صاحبزادے نے، اور موبائل کی آواز نہیں آ رہی ہوگی۔ خالد صاحب نے بھی تسلی دی۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، انہوں نے آہستگی سے کہا، لیکن دل ابھی تک پریشان تھا۔ تبھی مہتاب صاحب اپنے گھر کے دروازے سے پریشان حال باہر آئے۔ ان لوگوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر ان کے پاس آئے۔ کیا ہوا مہتاب؟ خالد صاحب نے ان سے پوچھا۔ خالد، ثنا ابھی تک گھر نہیں آئی، جبکہ اسے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، جبکہ اب تک تو اسے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے پریشانی سے کہا تو سب کو جھٹکا لگا۔ ہیں، دونوں گھر نہیں پہنچے؟ کہیں دونوں بھاگ تو نہیں گئے؟ علی نے دل میں سوچا اور اگلے ہی لمحے خود کو سرزنش کی کہ توبہ کر علی، ایسے وقت میں بھی تجھے تفریح سوز رہی ہے۔ کیا آپ کی بات ہوئی اس سے؟ خالد صاحب نے پوچھا۔ وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ انہوں نے پریشانی سے ماتھا مسلا تو خالد صاحب کو بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ عمر کے پاس ہسپتال سے کال آئی تھی۔ وہ دوڑا وہاں پہنچا تھا اور اب ولید صاحب کے سامنے تھا، جن کی حالت بہت نازک تھی۔ انکل آپ کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ عمر میری بچی، اس کو بچا لو، وہ اٹکی سانسوں کے درمیان کہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے اسے پولیس لے گئی ہے۔ کیا؟ پر کیوں؟ اسے دھچکا لگا۔ اسے بچا لو، وہ زور سے چیخے اور ان کا جسم جھٹکا کھانے لگا۔ میں اسے بچا لوں گا، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں واپس لاؤں گا سامیہ کو، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے دوڑا، لیکن ڈاکٹر کے آتے آتے دیر ہو گئی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور پھر عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سوری، یہ گزر چکے ہیں۔ عمر نے بے یقین نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر اس کا کندھا دباتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ایک نرس نے ولید صاحب کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ عمر بہت سارا رونا چاہتا تھا، لیکن تبھی اسے ولید صاحب کے الفاظ یاد آئے، سامیہ کو پولیس لے گئی ہے۔ عمر نے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلا۔ یہ وقت رونے کا نہیں تھا، اسے سامیہ کی مدد کرنی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور حنان کو کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔
حنان میری بات غور سے سن، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا عمر، تو ٹھیک تو ہے؟ حنان نے پریشانی سے کہا۔ یار ولید انکل کا انتقال ہو گیا ہے۔ عمر نے کیسے یہ خبر سنائی تھی صرف وہی جانتا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، اور کہاں ہو تم اس وقت؟ حنان کو دھچکا لگا تھا۔ میں اس وقت ہسپتال میں ہوں، لیکن میں ان کی میت نہیں لے جا سکتا کیونکہ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ کیوں عمر، آخر تم کر کے رہے ہو؟ حنان سامیہ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے، لیکن میں ابھی وہیں جا رہا ہوں۔ تم پلیز انکل کی میت یہاں سے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تم پلیز پولیس اسٹیشن جاؤ۔ اوہو، تم پولیس اسٹیشن جاؤ اور مجھ سے رابطے میں رہنا، حنان نے کہا تو عمر نے فون رکھ دیا۔ پھر ریسیپشن پر حنان کے بارے میں بتا کر کہ وہ میت لینے آئے گا، وہ جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ یا اللہ سامیہ کی حفاظت کرنا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے دل سے سامیہ کے لیے دعا نکلی تھی۔ عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ارسلان کو اغوا کرنے والوں نے خالد صاحب کو کال کی تھی اور اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دی تھی۔ گلی کے تمام لوگ اس وقت اپنے گھروں سے باہر آ چکے تھے۔ ارسلان کے اغوا ہونے کی خبر تو مل گئی تھی، لیکن ثنا تاحال لاپتہ تھی۔ وہ وکیل تھے۔ پچھلے دنوں وہ ایک لڑکے کا کیس لڑ رہے تھے جنہیں کچھ زمینداروں نے ذرا سی بحث پر قتل کر دیا تھا۔ اس لڑکے کے گھر میں سوائے اس کی ماں کے کوئی نہ تھا۔ وہ بہادر عورت موت سے نہیں ڈرتی تھی، اسی لیے بے خوف ہو کر اپنے بیٹے کے لیے لڑ رہی تھی، لیکن مخالف پارٹی نے اس عورت کی بجائے انہیں دھمکانا شروع کر دیا کہ وہ اس عورت کو کیس واپس لینے پہ مجبور کریں، نہیں تو پھر سارے ثبوت مٹا کر کیس ہار جائیں۔ لیکن وہ ایماندار آدمی تھے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے کیریئر میں کئی بار ایسی صورتحال کا سامنا کر چکے تھے۔ انہیں ان سب چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اس بار مخالف نے صرف دھمکی نہیں دی تھی بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ ارسلان کی امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر مہتاب اور ان کی بیگم بھی پریشان تھی کہ شام ہونے کو آئی تھی اور ان کی بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر مہتاب تو ٹریفک پولیس کے آفس گئے تھے تاکہ وہ اس علاقے کی CCTV فوٹیج حاصل کر سکیں جہاں سے ثنا کا گزر ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کو اگر ان لوگوں نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ راہمہ بیگم کو ہزاروں خدشات لاحق تھے۔ آپ سب لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حنان کی آواز سن کر سب نے مڑ کے دیکھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ کیا معلوم ہو گیا؟ حمزہ نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہی کہ ولید انکل کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ مجمع میں مختلف آوازیں گونجنے لگیں۔ اس نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ لیکن سامیہ کو پولیس نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ خالد صاحب نے پوچھا۔ انکل میں تو وہاں نہیں گیا، لیکن عمر سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ چند دنوں پہلے سامیہ کے یونیورسٹی کے کسی لڑکے سے جھگڑا ہوا تھا اور وہ تنظیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ کیس دائر کیا ہے کہ سامیہ نے اس سے نکاح کیا اور اس کے پیسے لے کر فرار ہو گئی۔ حنان بتاتا گیا اور وہ سب شاکڈ ہوتے گئے۔ لیکن سامیہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ رشنا پریشان ہوئی۔ ہاں، لیکن اس نے جھوٹا نکاح نامہ اور گواہان تک تیار کر رکھے ہیں۔ خالد انکل، میں آپ کو ہی لینے آیا تھا تاکہ آپ اس کی ضمانت کروا دیں، ورنہ ہم سامیہ کے بغیر انکل ولید کی تدفین کیسے کریں گے؟ اس نے خالد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے بس سر ہلایا۔ حنان، ارسلان کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ انکل پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور وکیل کو لے لیتے ہیں۔ حیدر نے اسے بتایا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ کن لوگوں نے اغوا کیا؟ اب حنان کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ انکل کی مخالف پارٹی نے۔ پھر ہم انکل شاویز سے کہہ دیتے ہیں، وہ بھی تو ایڈوکیٹ ہیں۔ اس نے کہا۔ نہیں، خالد صاحب نے انہیں مخاطب کیا۔ اس وقت سامیہ زیادہ اہم ہے، مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور رہی ارسلان کی بات تو اسے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا آپ اپنی اکلوتی اولاد کو بڑھنے چھوڑ دیں گے؟ راہمہ بیگم نے صدمے جیسی کیفیت میں پوچھا۔ جس عورت کا میں کیس لڑ رہا ہوں اس کی بھی اکلوتی اولاد مری تھی۔ میں ان لوگوں کے ڈر سے اپنے کیس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، پھر چاہے وہ ارسلان کو جان سے ہی کیوں نہ مارتے۔ ایک بار بھی ان کی زبان نہ لڑکھڑائی تھی یہ سب کہتے ہوئے۔ سب انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ فکر نہ کریں آنٹی، ارسلان کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا۔ علی نے راہمہ آنٹی کو تسلی دی۔ ان سب حالات میں وہ بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے سامیہ کے پاس لے چلو، ولید کی میت کو اندر رکھواؤ، میں سامیہ کی ضمانت کرواتا ہوں، پھر ان کی تدفین کر دیں گے۔ انہوں نے حنان کو مخاطب کیا تو اس نے سر ہلایا۔ رکو خالد، ڈاکٹر مہتاب کی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ کیا ہوا؟ خالد صاحب نے حیران نظروں سے پوچھا۔ ارسلان وہاں اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ میری ثنا کو بھی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے CCTV فوٹیج نکلوائی ہے، لو تم بھی دیکھ لو۔
انہوں نے اپنا موبائل ان کی جانب بڑھایا تو خالد صاحب نے وہ لے لیا۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتے گئے ان کا سر گھومتا چلا گیا۔ ثنا بس سٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی، پھر ارسلان کی گاڑی آتی ہے، وہ اس سے کچھ بات کرتی ہے، پھر وہ گیٹ کھول کر گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی 3 گاڑیاں اطراف سے انہیں گھیر لیتی ہیں، پھر اس سے چند نقاب پوش اتر کر ان پہ گن تان لیتے ہیں اور چند منٹ بعد ثنا اور ارسلان کو گاڑی سے باہر نکلوا کر ان کے ہاتھ باندھتے ہیں اور ان دونوں کو گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ خالد صاحب پریشان سے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا تک نہیں کہ ان کے پاس ثنا بھی موجود ہے۔ ان سب میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے خالد؟ مہتاب صاحب نے شکستہ انداز میں پوچھا۔ قصور تو میرے بیٹے کا بھی نہیں ہے، لیکن وہ لڑکا ہے، اس پر انگلیاں نہیں اٹھیں گی۔ وہ بیٹی کے باپ تھے اور بہت پریشان تھے۔ خالد صاحب کو دکھ ہوا۔ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ سامیہ اور ثنا، ان دونوں کو میں صحیح سلامت واپس لاؤں گا، انہوں نے عزم سے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ حنان، تم چلو میرے ساتھ، مجھے مغرب ہونے سے پہلے کورٹ پہنچنا ہے، وہاں سے میں سامیہ کی ضمانت کا حکم نامہ لاؤں گا، پھر ہم پولیس اسٹیشن چلیں گے۔ اور مہتاب تم فکر نہ کرو، میں نے وعدہ کیا ہے نا، تو پھر کچھ بھی ہو جائے میں ثنا اور ارسلان کو واپس لا کے رہوں گا۔ انہوں نے ڈاکٹر مہتاب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلیں انکل، حنان نے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دیکھیں میرے وکیل راستے میں ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے سامیہ سے ملنے دے دیں۔ عمر نے ٹیبل کی دوسری جانب کرسی پر نیم دراز پولیس کانسٹیبل سے درخواست کی۔ کیوں؟ لگتے کیا ہو تم اس لڑکی کے؟ کانسٹیبل نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میری دوست ہے، عمر نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ صرف دوست؟ اس نے معنی خیزی سے پوچھا تو عمر کا خون کھول گیا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے وکیل پہنچ رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ملنے کیوں نہیں دے رہے اس سے؟ دیکھو لڑکے، قانون کے معاملے میں مداخلت نہ کرو، سمجھے؟ تمہیں یہاں کھڑا رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے نا، اسے کافی سمجھو۔ دیکھیں پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ جو بات کرنی ہے ہمیں بتا دو، ہم پہنچا دیں گے اس تک۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ عمر نے غصے سے کانسٹیبل کی ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ زیادہ غصہ نہ دکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسی وقت پولیس انسپکٹر اسٹیشن میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر کانسٹیبل جلدی سے کھڑا ہوا اور اسے سلیوٹ کیا۔ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ صاحب یہ لڑکا اس لڑکی سے جسے ہم نے حراست میں لیا ہے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ کیوں لڑکے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز مجھے اس سے ملنے دیں، عمر نے منت امیز لہجے میں کہا۔ انسپکٹر نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اس وقت سامیہ کے لیے فکر نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 10 منٹ کے لیے، اس سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں۔ تھینک یو سر، عمر نے تشکر سے کہا۔ لے جاؤ اسے اس لڑکی کے پاس۔ انسپکٹر نے ایک کانسٹیبل کو حکم دیا تو وہ جی اچھا کہتا عمر کو اپنے ساتھ اندر کی طرف لے گیا۔ تم اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو؟ ثنا نے اپنے سامنے کرسی پر رسی سے بندھے ارسلان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کافی دیر سے اپنے جسم کو جھٹکے دے رہا تھا۔ جیکسن ڈانس کر رہا ہوں، تم بھی کرو، ارسلان نے چڑ کر کہا تو ثنا کا دل کیا کہ رکھ کر تھپڑ رسید کر دے اسے، مگر افسوس اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے رسی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح تم ہل چل رہے ہو نا، رسی اگلے سال تک بھی نہیں کھلے گی، اور رسی کھول کر تم نے کیا کر لینا ہے؟ کون سا ہمیں باہر جانے کا راستہ معلوم ہے؟ ثنا نے بیزاری سے کہا تو ارسلان کی آنکھیں چمکی۔ مجھے معلوم ہے؟ واٹ؟ تمہیں باہر جانے کا راستہ پتہ ہے؟ مگر کیسے؟ اوپر والی دیوار پہ دیکھو، روشن دان نظر آ رہا ہے۔ ہاں، ہم اسی روشن دان سے بھاگیں گے۔ تمہارا دماغ تو سلامت ہے، ہم اتنے اوپر پہنچیں گے کیسے؟ اس کا حل بھی ہے میرے پاس، لیکن پہلے ذرا یہ رسی کھل جائے، ارسلان نے کہا۔ اغوا کار انہیں 12 گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد نہ جانے کون سے علاقے میں لے کر داخل ہوئے تھے۔ ڈرائیو کے دوران ہی انہوں نے ارسلان کے والد کو فون کر کے اپنی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی تھی، پھر ان دونوں کو اس کمرے میں لا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، ہر طرف گتے کے ڈبے ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے تھے، لیکن فضا میں انتہائی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن وہ کس چیز کی بو تھی وہ لوگ سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس طرح تو تم کبھی رسی نہیں کھول سکتے، ثنا نے اسے مسلسل ہلتا دیکھ کر غصے سے کہا۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ ارسلان نے چڑ کر پوچھا۔ تبھی اس کی نظریں اپنی کرسی کے پاس پڑے کانچ کے ٹکڑے پہ پڑی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے خود کو کرسی سمیت اس طرح گرایا کہ اس کے ہاتھ کانچ کے قریب ہو گئے۔ ارسلان کیا ہوا تمہیں؟ ثنا گھبرائی۔ ویسے نا یہ ناول کہیں اس میں نا ڈراموں سے موویز سے کچھ متاثر لگ رہا ہے۔ چلو خیر پڑھتے ہیں سانو کی۔
میں اپنے ہاتھ کھول رہا ہوں لڑکی، اس نے دبی دبی آواز میں کہا تو ثنا نے دیکھا کہ اس نے بہت مشکلوں سے اپنے ہاتھوں میں کانچ کا ٹکڑا پکڑ لیا ہے اور اب اس سے اپنی رسی کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر اس طرح تو تمہارے ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں سے خون کی باریک لکیر نکلتے دیکھ کر پریشانی سے کہا، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اس نے اسے تسلی دی اور تھوڑی ہی دیر میں رسی کاٹ لی۔ شاباش ارسلان، تم نے کر دکھایا۔ ثنا خوشی سے چہکی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پاس پہنچ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ رسی کھولتے ہی ثنا ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ہم اوپر تک کس طرح جائیں گے؟ ثنا نے روشن دان کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم ان کارٹنز کے ذریعے اوپر جائیں گے۔ وہ کس طرح؟ بس تم دیکھتی جاؤ، ارسلان نے کہتے ہوئے ایک ڈبہ گھسیٹ کر اپنی طرف لایا، پھر اس کے برابر میں اس کے اوپر 1-2 ڈبے رکھے، پھر اس کے بالکل برابر میں اسی طرح 3 ڈبے مزید کھڑے کیے اور یوں اس طرح اس نے کاؤنٹر کی مدد سے روشن دان تک جانے کے لیے سیڑھیاں تیار کر لیں۔ چلو، علی کی دوستی کا کوئی تو فائدہ ہوا تمہیں۔ ثنا نے اس کے کارنامے کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میں اوپر جاتا ہوں اور تم میرے پیچھے آؤ، ارسلان نے کہا اور پہلے ڈبے پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھا ہی تھا کہ اس کے اندر سے عجیب سی آواز آئی، جیسے کانچ کی بہت سی بوتلیں آپس میں ٹکرائی ہوں۔ اس نے پاؤں واپس نیچے رکھ لیے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ ثنا نے اچنبھے سے پوچھا تو ارسلان نے کندھے اچکاتے ہوئے کارٹن کھولا تو ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر بے شمار کانچ کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن جس بات سے انہیں حیرت ہوئی وہ یہ تھی کہ ان تمام بوتلوں پر بڑا بڑا سا لکھا ہوا تھا، الکوہل۔ الکوہل یعنی شراب۔ شراب کا ایک ہی مطلب تھا کہ یہاں حرام کام ہو رہا تھا۔ سلاخوں کے اس پار دیوار سے لگ کے بیٹھی وہ سخت خوف زدہ نظروں سے ان حوالداروں کو دیکھ رہی تھی جو کافی دیر سے اسی کو گھور رہے تھے۔ ان کی نظریں سامیہ کو اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے دوپٹہ نہ لینے کا افسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کرنا، مجھے یہاں سے نکال لینا۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ اس نے روتے ہوئے گھٹنوں میں سر رکھ دیا۔ تبھی اسے جیل کے سلاخوں کے قریب کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دی۔ سامیہ، کسی نے اسے پکارا۔ اس نے سر نہ اٹھایا۔ سامیہ، اس نے پھر سے پکارا تو سامیہ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ سامنے کھڑے عمر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ عمر، وہ تیزی سے سلاخوں کے پاس آئی۔ عمر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رو دی۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم فکر نہ کرو، میں نے خالد انکل کو بلایا ہے، وہ انشاءاللہ تمہاری ضمانت کروا دیں گے۔ اس نے اسے تسلی دی۔ سامیہ نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ تبھی عمر کی نظریں اس حوالدار پہ پڑیں جو کافی دیر سے سامیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا۔ وہ سامیہ کے سامنے ہو کے کھڑا ہوا۔ اس نے تو آج اسکارف بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ جینز پر سفید کرتی پہنے آج اسے دوپٹے کی قدر و قیمت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ لو، یہ اوڑھ لو۔ عمر نے اپنے کندھے پہ رکھی کالی شال اتار کر اس کی جانب بڑھائی جو وہ ٹھنڈ کے باعث پہن کر آیا تھا۔ تھینک یو، اس نے شال اوڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن عمر، بابا کدھر ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ ابھی یہ دردناک خبر تو اسے سنائی ہی نہیں۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کہاں ہے وہ؟ بابا، اس نے عمر کو خاموش دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے، بس اسی لیے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ چیخی۔ سامیہ، انکل کو آپ کے وکیل آ گئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، ایک کانسٹیبل نے اندر داخل ہو کر اطلاع دی تو عمر نے سر ہلایا۔ میں جاتا ہوں، فکر نہ کرنا، ہم تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس نے اسے تسلی دی اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ بابا، اس کے دل نے شدت سے باپ کو پکارا تھا۔ دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ اس نے عمر کی دی ہوئی شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ میرے بابا کی حفاظت کرنا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی، لیکن افسوس دعا مانگنے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ دونوں باری باری روشن دان سے باہر کودے تو ان کے قدم ٹن کی شیٹ سے ٹکرائے۔ وہ دونوں اس وقت ٹن کی چھت پر کھڑے تھے۔ چھت سے نیچے ایک سیدھی سڑک جا رہی تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ چھت سے نیچے کیسے اتریں۔ لیکن ان دونوں کو اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو آنکھیں پھاڑے اس منظر